پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا اپنا کلچر اور اپنا ٹریڈیشن بھی ہے، اور ہم نے جب یہ جیسے کہ سوشل میڈیا رول لے کر آئے تو منسٹر آف آئی ٹی نے کیا کیا کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیا ہے، اور جو ہماری ہیومن رائٹس کی جو وزیر ہیں ڈاکٹر شری مزاری، وہ اس کے ہیڈ کر رہی تھی، اور تمام اسٹیک ہولڈروں سے بات کرنے کے بعد اس رولز کو باقاعدہ فائنلائز کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ منسٹری آف آئی ٹی ایسی کسی بھی پابندی کے خلاف ہے جس سے ترقی کا عمل رکتا ہو۔ تو باٹم لائن یہ کہ ہم چاہے وہ فیس بک ہو، ٹویٹر اکاؤنٹ ہو، پب جی ہو یا ٹک ٹاک ہو، ہم تمام لوگوں کو انوالو کریں گے، تمام لوگوں کو بات چیت میں انوالو کر کے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے دفاتر بھی پاکستان میں ہوں۔ لیکن یہ سوشل میڈیا کمپنیاں تو اس وقت جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز کا ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن، تمام اسٹیک ہولڈروں کو انوالو کیا جا رہا ہے، بات چیت کی جا رہی ہے، پی ٹی ان کے ساتھ ٹچ میں ہے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہم کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے۔ آپ سیاسی طور پہ کسی کے مخالفت کرنا چاہیں، کوئی بھی بیان بازی کرتا ہے، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، بالکل کریں۔ موجودہ حکومت کے خلاف بولنا بالکل بولیں، آپ منسٹر کے خلاف بات کرنی بالکل تقریر کریں، یہ تو کھلی آزادی موجود ہے۔ ہاں، میں یہ بات واضح کر دوں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس پہ منسٹری آف آئی ٹی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ نمبر 1 ہیٹ اسپیچ، نمبر 2 ریاست کے خلاف کوئی مواد، اور نمبر 3 ولگریٹی۔ میرا خیال یہ ایسی چیزیں جو پاکستان کے ٹریڈیشن کے حساب سے آگے بڑھنا ہے۔ وزیر اعظم کا جو ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن ہے وہ آپ کی وزارت لے کے چل رہی ہے، اس کا مستقبل کیا ہے؟ ڈیجیٹل پاکستان کا پہلا پلر ہے کنیکٹیوٹی، جو 22 کروڑ میں سے لگ بھگ میں سمجھتا ہوں کہ 16 اور 16.5 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل فون موجود ہے۔ اسی طریقے سے تقریباً 44% ایسے علاقے ہیں جہاں پہ براڈ بینڈ کی سہولت بھی موجود ہے۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے ان دیہی علاقوں میں جہاں پر لوگوں کو ٹیلی فون کی سہولت موجود نہیں ہے، براڈ بینڈ کی سہولت موجود نہیں ہے، وہاں پر پہنچایا جائے۔ بلوچستان، کشمیر اور سابق قبائلی اضلاع کے جو طلبہ ہیں وہ خاصی مشکل میں رہے، تو ان تک ابھی تک کیوں نہیں پہنچ سکی یہ کنیکٹیوٹی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے کچھ پہاڑی علاقے تھے یا پنجاب کے کچھ دیہی علاقے تھے، وہاں پہ مسائل نے جنم لیا ہے، لیکن ہماری خواہش کیا ہے کہ ہم نے فوری طور پہ منسٹری آف آئی ٹی نے تمام ٹیلکوز کمپنی اور ٹیلکوز کمپنی کے ساتھ جو گلگت بلتستان ہے یا آزاد جموں کشمیر ہے، ان کی جو وہاں پہ جو ہمارے ایس سی او دیکھتے ہیں، یعنی کہ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن ہے، وہ ان معاملات کو دیکھتے ہیں، ہم سبوں کو آن بورڈ لیا، اور ہم نے میک شیور کر رہے ہیں کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے، آج ہم دسمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنوری، فیبرری، مارچ ہمیں ایک اندازہ ہے کہ سیویئر ویو آ سکتا ہے، ہم مکمل طور پہ اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہوگی کہ اس دفعہ جو ماضی میں مسائل جنم لیا تھا وہ مسائل جنم نہ لے۔ کیا پاکستان 5G کے لیے تیار ہے، اور اس سے کتنا ریونیو جو ہے وہ حاصل ہوگا حکومت کو؟ منسٹری آف آئی ٹی 5G کے حوالے سے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ دسمبر 2022 5G پاکستان میں لانچ کر دیا جائے۔ اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ فائبر آپٹک کو بڑھانا، فائبر پینیٹریشن کو بڑھانا، تو فائبر آپٹک پہ تیز رفتاری سے کام ہو رہا ہے، انفراسٹرکچر کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو جیسے کہتے ہیں کہ آکشن کے لیے اس کی بھی تیاری مکمل کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ تو یس، پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری کہ دسمبر 2022 میں پاکستان میں 5G لانچ کر دیا جائے گا۔ ای گورننس کے حوالے سے منسٹری آف آئی ٹی نے اپنا کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے 40 مختلف منسٹری ہے۔ ہم نے تمام منسٹریز میں پچھلے 1 سال سے کام کرتے ہوئے دسمبر 31 تک انشاءاللہ تعالی ہم لیول 4 پہ پہنچ جائیں گے، یعنی کہ تمام منسٹری جو اپنے اندرونی طور پہ کام کر رہی ہے وہ فائل کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر پہ اور لیپ ٹاپ پہ بھی کام کر رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف آئی ٹی کیا کر رہی ہے کہ ڈیجیٹل پارلیمنٹ، اس کے اوپر بھی کام جاری وہ ساری ہے